السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹے بچے نماز میں کہاں کھڑے ہوں؟ مفتی ارشد میر یوٹیوب چینل لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ایک کتاب ہے کتاب النوازل، مصنف ہے مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری، نائب مفتی و استاد حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد۔ جلد رابع کے اندر کتاب ہے۔ اس کے اندر مسئلہ ہے بڑوں کی صف میں کتنی عمر کا بچہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، سوال ہے اس کے اندر، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ نماز میں صف اول میں یا بڑوں کی صف میں کتنے سال کا بچہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس میں بچے کی عمر کا اعتبار کیا جائے گا یا بلوغت کا؟ اگر متعینہ عمر سے کم کا بچہ نماز میں صف اول یا بڑوں کی صف میں کھڑا ہو گیا تو کیا اوروں کی نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں، جبکہ بچہ طالب علوم نبویہ ہے؟ جواب یہ ہے بِاسْمِ سبحانہ تعالی الجواب وباللہ التوفیق۔ مراہق اور قریب البلوغ بچہ جو بالغ ہونے کے قریب ہے بلا تکلف بڑوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے چھوٹے بچے متعدد ہوں، کئی سارے ہوں، تو بہتر ہے کہ ان کی صف الگ بنائی جائے، اور دو ایک بچے ہوں تو ان کو بڑوں کی صف میں کھڑا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور کوئی بھی بچہ اگر بڑوں کی صف میں کھڑا ہو جائے تو اس سے بڑوں کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اسے ایک سوال ہے 15 سال کا بچہ صف اول میں کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کسی نے سوال پوچھا، کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک لڑکا جس کی عمر 15 سال ہے وہ اگلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں، اور وہ بچہ جس کو پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ کس عمر کا بچہ ہے؟ اس میں عمر کا اعتبار ہے یا ہوشیاری یا جسامت کا؟ بِاسْمِ سبحانہ تعالی الجواب وباللہ التوفیق۔ 15 سال کا بالغ لڑکا اگلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر اس سے کم عمر کا بھی کوئی ایک بچہ آگے کی صف میں کھڑا ہو جائے اور جماعت میں شامل ہو جائے اور جماعت شروع ہو جائے تو اسے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بچے کے آگے کھڑے ہونے سے بڑے نمازیوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایسے کسی نے سوال کیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ماہ رمضان میں گاؤں کی مسجد میں 6 سے 12 سال کے بچوں کی کثیر تعداد نماز کے لیے آتی ہے، جو طہارت اور ترکیب نماز سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ایسے چھوٹے بچوں کا مسجد میں آنا کیسا ہے؟ یہی 6 سے 12 سال والے بچے چوتھی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور بعد میں آ کر لوگ 5ویں صف بناتے ہیں، اور کبھی کبھی جوانوں کی صف بننے کے بعد کچھ بچے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں جوان یا بوڑھے لوگ بچوں کے بغل میں کھڑے ہوتے ہیں، تو 5ویں صف میں کھڑے ہونے والے یا بعد میں آ کر کھڑے ہونے والے لوگوں کی نماز کیسی ہوگی؟ یہی 6 سے 12 سال والے بچے بعض اوقات نماز کے درمیان ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، ہنستے اور مار پیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نمازیوں میں انتشار و اختلاف رہتا ہے، جس کی بنا پر بعض لوگ بچوں کو ڈانٹتے اور کبھی کبھی مار بھگاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شعور نہیں ہے کہ کپڑے پاک ہے یا ناپاک، پھر ان کو مسجد میں کیوں آنے دیا جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان بچوں کی وجہ سے ہم لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی کیونکہ یہ شور مچاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنا دھیان صحیح رکھو، دوسروں کے معاملے میں کیوں دھیان لگاتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 سال کے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے حکم کرنے کو کہا ہے، شرعی اعتبار سے کس کی بات کس حد تک صحیح ہے؟ مولانا محمد ایوب صاحب ندوی بھٹکلی نے ہمارے یہاں تقریر کے دوران بتایا کہ بچوں کو مسجد میں آنے سے روکا نہ جائے، اور اگر وہ درمیان نماز شرارت کرتے ہوں
تو ان کی صف بڑوں کے بیچ میں بنوائی جائے۔ اگر کوئی بچہ پہلے سے آ کر صف میں کھڑا ہے تو اس کو اس کی جگہ سے ہٹانا جائز نہیں۔ اس کے بعد افسوس ظاہر کرتے ہوئے ایک واقعہ نقل کیا کہ میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی جن کو میں نے نماز کی دعوت دی، تو ان صاحب نے بتایا کہ مولانا صاحب میں بچپن میں مسجد سے بھگایا گیا تھا، اس وجہ سے مسجد جانا چھوڑ دیا ہے اور اب تک نہیں گیا ہوں۔ تو یہ بات ہے کہ 7 سال کے بچے کو مسجد سے روکنا، ہنسنے کی وجہ سے بڑوں کی صف کے بیچ میں صف بنوانا اور بچے کو اس کی جگہ سے نہ ہٹانا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دینی مصلیحت کے اعتبار سے کہاں تک صحیح ہے؟ جواب باسم سبحانہ و تعالی الجواب و باللہ توفیق۔ 6 سے 12 سال کی عمر کے بچے اگر تمیز دار ہوں تو ان کو مسجد میں لانا درست ہے، اور جماعت شروع ہونے کے بعد جو نئے آنے والے نمازی بچوں کی صف کے پیچھے یا کچھ بچے بڑوں کی صف میں دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں تو اس سے دوسری نمازیوں کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا، اور موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے باشعور بچوں کو مسجد میں لانا مصلحت کے مطابق ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان بچوں کی پوری نگرانی کی جائے اور انہیں شرارت اور کھیل کود سے روکنے کی تدبیریں اپنائی جائیں۔ مثلاً بچوں کو ایک جگہ کھڑا کرنے کے بجائے متعدد حصوں میں متعدد صفوں کے کنارے پر کھڑا کر دیا جائے۔ مذکورہ مولانا صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی وہ فی نفسہ ہی درست ہے۔ ایسے ایک عنوان ہے چھوٹے اور ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لانا اور مردوں کی صف میں کھڑا کرنا۔ کسی نے سوال کیا، کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ چند مقتدی اپنے ساتھ نابالغ بچوں کو لا کر باجماعت نماز میں اگلی صف یا دوسری صف میں کھڑا کر دیتے ہیں اور نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، اور ان نابالغ بچوں کی حرکات سے دوسری نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے۔ نابالغ بچوں کے سرپرستوں سے کہا جاتا ہے تو وہ سرپرست نمازی کہتے ہیں کہ ان بچوں کو نماز کیسے آئے گی؟ ان نابالغ بچوں مجنون بچوں کو مسجد میں لانا، جماعت میں کھڑا کر دینا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہاں تک صحیح ہے؟ باسم سبحانہ و تعالی الجواب و باللہ توفیق۔ بہت چھوٹے اور ناسمجھ بچوں کو مسجد میں نہ لانا چاہیے، کیونکہ وہ عموماً دوسرے نمازیوں کے لیے ایذا کا سبب بنتے ہیں اور مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، لیکن جو بچے سمجھدار ہوں ان کو مسجد میں لانے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ انہیں نماز باجماعت کا عادی بنایا جا سکے۔ اب اگر ایسے نابالغ بچے متعدد ہوں تو ان کی صف مردوں سے الگ بنائی جائے، اور اگر ایک دو ہوں تو انہیں بڑوں کی صف میں بھی کھڑا کر سکتے ہیں، اس سے بڑوں کی نماز میں کوئی خرابی نہ آئے گی، اور بچے اگر شرارت کریں تو خود سرپرستوں کو انہیں تنبیہ کرنی چاہیے تاکہ وہ دیگر نمازیوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں۔ کتاب ہے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، مؤلف مفتی محمد انعام الحق صاحب قاسمی، جلد 1 میں ہے۔ اسی تعلق سے ایک مسئلہ ہے بچوں کے صف کے تعلق سے۔ اگر صرف ایک ہی بچہ ہے تو مردوں کے ساتھ مردوں کی صف میں کھڑا ہو جائے، اور اگر بچے ایک سے زیادہ ہیں تو وہ مردوں کے پیچھے اپنی الگ صف بنا لیں، ان کو مردوں کی صف میں کھڑے نہ ہونے دیں۔ باقی اگر بچے الگ صف میں کھڑے ہونے کی صورت میں شرارت کرتے ہیں اور شور شرابہ کی وجہ سے بڑوں کی نماز میں خلل آتا ہے، یا بچوں کے گم ہو جانے یا اغوا ہو جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں بچوں کو بڑوں کی صف میں کھڑے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اگر بالغوں کی اگلی صف پوری نہ ہو اور پیچھے نابالغوں کی صف پوری ہو تو بعد میں آنے والا اگر نابالغوں کی صف کو چیر کر بالغوں کی صف میں جا سکتا ہے تو چلا جائے اور بالغوں کے صف میں شریک ہو جائے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہیں تو لڑکوں کی ہی صف میں کھڑا ہو کر جماعت سے نماز پڑھ لے، نماز صحیح ہو جائے گی۔ پہلی صف پوری نہیں بھری تھی کہ پیچھے بچوں کی صف پوری ہو گئی، مردوں کی صف کو بچوں کی صف نے دائیں بائیں سے گھیر لیا ہے، تو اب آنے والا مرد اس صورت میں بچوں کے آگے سے گزر کر مردوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ تو یہ بچوں کے تعلق سے کئی مسائل تھے، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.